ہمارے تنزل کا سبب یہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی میں آگے نہیں بڑھ سکے، یہ اس کے نتائج ہیں، اسباب نہیں ہیں۔ ہمارے تنزل کا سبب یہ ہے کہ ہمارا کوئی تصور علم نہیں ہے، ہمارا کوئی تصور اخلاق باقی نہیں۔ میں نے ہوا کی رفتار سے بڑھتی ہوئی آگ کبھی نہیں دیکھی، کہ ایک ایسی آگ جو ہوا کی رفتار سے چل رہی ہے اور آپ کا پیچھا کر رہی ہے۔ میں نے اس ایکسپیرینس کو پڑھا اور سنا تو ہے اس واقعے کو، لیکن اس کا مجھے ایکسپیرینس نہیں ہے۔ تو ہوا کی رفتار سے بڑھتی ہوئی آگ میرا ایک تصور ہے، اور یہ تصور مجھے چولہے کی آگ سے بھی دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یا چولہے کی آگ کا مشاہدہ مجھے آگ کی ہر قسم سے دور رکھنے کے لیے کافی ہے۔ تو اسی طرح بہت سے تصورات ہوتے ہیں جو آدمی کے عملی حدود کو، اس کے اوامر و نواہی کو متعین کر دیتے ہیں۔ واضح ہے نا؟ تو اگر علم اور اخلاق ایسی انتہائی بنیادی وجودی اور شعوری اصول کا ذرہ برابر بھی ہمیں استحضار ہوتا، یہ علم اور اخلاق آئیڈیا کے طور پر بھی اگر ہمارے تہذیبی اور اجتماعی ذہن میں کوئی حیثیت رکھتے اپنی شان کے مطابق، تو ممکن ہی نہ تھا کہ محض اجتماعی ضمیر میں ان آئیڈیاز کی موجودگی ہوتی اور ہم ایسے ہوتے۔ یعنی انسان اپنے ذہن کے جن تصورات کو اہمیت دیتا ہے، ان تصورات کو عمل میں لانے پر فطرتاً مامور ہے۔ یعنی ہر وہ تصور جو میری نظر میں اہم ہے، وہ میرے عملی وجود کے حدود متعین کرنے کی قوت بن کر رہتا ہے، وہ مجھ سے کچھ کروانے اور کچھ چھوڑوانے کا سبب بن کر رہتا ہے۔ تو لیکن چونکہ ہمارے اجتماعی شعور میں مرکزی جگہ پر جہاں سے میرے کچھ کرنے یا نہ کرنے کے گویا جبری فیصلے ہوتے ہیں، میکینیکل فیصلے ہوتے ہیں، اس سطح پر علم، اخلاق اور اس طرح کی بڑی بڑی اقدار اور اصول کسی طرح کی کوئی پریزنس نہیں رکھتے۔ تو اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ ہمارے ذہنوں میں علم کیا ہے کا کوئی جواب نہیں ہے، علم کیوں چاہیے اس کا کوئی جواب نہیں ہے، اور علم کا مطلب علم کا مقصود، علم کی حقیقت کیا ہے اس کا جواب نہیں، علم کا مصرف کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں، علم کا مقصود کیا ہے اس کا کوئی جواب نہیں۔ تو ہم علم سے ایک فعال تعلق رکھنے والے ضمنی تصورات اور تخیلات اور افکار سے بھی محروم ہو کر رہ گئے۔ اب جو پڑھا رہا ہے، جو علم پہنچا رہا ہے، وہ علم کیا ہے کہ سوال کی گونج اور اس گونج سے پیدا ہونے والے جوابات کی راحت سے محروم ہے اور پڑھائے چلا جا رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو علم انسانی شعور کا واحد حال ہے، جیسے اخلاق وجود انسانی کا واحد حال ہے، اسی طرح علم شعور انسانی کا واحد حال ہے۔ یہ شعور کی دیوار پر لٹکی ہوئی کوئی تصویر نہیں ہے، یہ شعور کے پرنٹنگ پریس سے چھپنے والا اخبار نہیں ہے، یہ شعور کا وہ حال ہے جس حال کی روشنی میں انسانی شعور خود کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے آبجیکٹس پر بھی نظر ڈالتا ہے۔ علم کا اصل مطلب کیا ہے؟ کہ کسی بھی صورت کو اس کی حقیقت سے متعلق رکھنا اور اس تعلق کی دلیل ذہن میں اور اس تعلق کا حال قلب میں ہونا چاہیے۔ ذہن یہ بتاتا ہے کہ صورت کیا ہے، قلب یہ دلالت لاتا ہے کہ حقیقت کیا ہے۔ علم قلب کے قول
اور ذہن کی یافت کے مجموعے کا نام ہے۔ علم کس طرح وجود میں آتا ہے ہم اس ٹیکنیکلٹی میں فی الحال نہیں جاتے، وہ چلو وہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فلاسفیکل یا یوں کہہ لوں کہ مصنوعی سوال ہے، لیکن علم کیا ہے اور علم کس لیے، یہ فطری سوالات ہیں۔ علم کیا ہے سے شعور مکمل ہوتا ہے، علم کس لیے سے وجود کا کمال حاصل ہوتا ہے۔ جب میں اس پہ ہو جاتا ہوں، علم کیا ہے کا جواب حاصل کر لیتا ہوں، تو گویا میں اپنے شعور کی مسلسل کفالت کا بندوبست کرتا ہوں، اور جب میں اس سوال کا جواب حاصل کر لیتا ہوں کہ علم کس لیے، تو اس کے ساتھ ہی میں اپنے وجود کی نشو و نما کے لیے درکار چشمے کا بند توڑ دیتا ہوں، اور شعور اور وجود دونوں کی تکمیل کے تقاضے اور دونوں کی تکمیل کے احوال یہ ذہنی نہیں ہیں، اسٹرکچرل نہیں ہیں، یہ میکینیکل ہیں، فطری ہیں، جبری ہیں۔ ان سے خالی ہونا گویا انسان ہونے سے خالی ہو جانا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جیسے آنکھیں دیکھنے سے انکار کر دیں، یہ اتنا ہی عجیب ہے کہ ذہن اس سوال کی گونج سے خالی ہو جائے کہ علم کیا ہے، علم کس لیے۔